ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہماری جو گفتگو ہے یہ منفرد ٹاپک پر ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے ووٹ کے متعلق، کیونکہ اب 8 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے، تو اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس کے اندر 2 پہلو ہیں، ایک پہلو ہے احسان جتلانا اور دوسرا پہلو ہے پیٹھ پیچھے بدی کرنا یا منہ پر عیب بیان کرنا۔ تو ہم اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، جتنا ہو سکے آگے شیئر کر دیجئے تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے جو ووٹ ڈالنا ہے، آپ کے ووٹ کے تحت جو حکومت آئے گی اوپر، اس نے غرباء میں، مساکین میں یا عوام الناس کے اندر جو بھی فیصلے رائج کرنے ہیں، وہ ایک ایسی حکومت آنی چاہیے جو ہمارا ملک اسلامی ہے، پاکستان ہے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلمہ ہمارے ملک میں رائج ہے، اور اس کلمہ کی نسبت کے ساتھ ہمارا یہ ملک بنا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، ووٹ صحیح جگہ پر دینا ہے کہ جو بھی پارٹی آتی ہے اس کا یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم ختم نبوت پر پہرا دیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دیں گے، ہر کا ہوتا یہی دعویٰ ہے۔ لیکن اے عوام، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ نے اس جگہ پر مہر لگانی ہے جہاں پر آپ کا دل یہ مطمئن ہو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دین اسلام کی صحیح پیروی کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو منہ کے اوپر جو ہے تانا دیں اور پیٹھ پیچھے بدی کریں۔ منہ پر تانا دینا اور پیٹھ پیچھے بدی کرنا، یہ بھی شریعت اسلام نے اجازت اس کی نہیں دی۔ سورۃ بقرہ کے اندر آیت نمبر ہے 264، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے احسان جتلانے کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی الاخر۔ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو اور احسان نہ جتلاؤ، احسان جتلا کر ایذا نہ دو، یعنی کہ کسی کو احسان جتلانا۔ مثال کے طور پر اب صاف ظاہر ہے، حق بنتا ہے پارٹیوں کا، وہ آتی ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، اور ہر بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ووٹ کا صحیح مستحق ہوں۔ ہر بندہ اپنی ذہن سازی کرتا ہے تاکہ اسے ووٹ ملے، تو پھر ہم ان کا پارٹیاں کرتے ہیں، اپنے ڈیرے پر، اپنے گھر میں، اپنی بستی میں، اپنے محلے میں ان کو بلاتی ہیں، پھر لوگوں کا اکٹھ کرتی ہیں تاکہ ان کی گفتگو سنیں، اور جن کی گفتگو کے ساتھ دل مطمئن ہو جائے گا وہ اس کو ووٹ دے گا۔ پھر اس کے بعد جب وہ آتے ہیں نا دوسرے سال میں، یعنی کہ 5 سال بعد یا جیسے بھی یہ معمول ہے، تو پھر ہم ان کو جتلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پچھلی مرتبہ آپ کو ووٹ دیا تھا تو آپ نے ہمارا فلاں کام نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، اب ہمارے پاس ووٹ لینے کے لیے آ گئے ہو، یعنی کہ احسان جتلانا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے ووٹ بھی نہ دیں جس کو آپ نے احسان جتلانا ہے، احسان جتلا کر اپنے اعمال و صدقات تو برباد نہ کریں نا۔ تو اس آیہ مبارکہ کا مفہوم میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو صدقہ کر دیتی ہیں پھر اسے احسان جتلا کر ایذا دیتی ہیں تو آپ کا وہ صدقہ، وہ آپ کا اثار باطل ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 ایسے شخص ہیں جن پر کل بروز قیامت اللہ تعالی نہ تو اپنی نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ہی حشر میں جو ہے ان سے گفتگو کرے گا، اور نہ ہی ان کا تزکیہ نفس کرے گا، یعنی کہ ان کا دل بھی، یعنی کہ ان کا نفس بھی، ان کی جان بھی پاک نہ کرے گا، اور ان کو سخت ترین عذاب میں ڈال دے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ ایسے شخص تو پھر کھلے گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ آقا کریم نے اس کی وضاحت یوں فرمایا ایک تو وہ جو تکبر کرنے والا ہے، یعنی کپڑا لٹکا کر چلنے والا گروان جو ہے۔ اب یہ دیکھ لینا ہے وہ کون لوگ ہیں جو اس طریقہ سے چلتی ہیں، ان کو ووٹ مت دیجیے۔
جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ رب ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، یعنی گریبان چاک کر کے چلنا، کپڑا لٹکا کر چلنا، تکبر کرنا، فرمایا اس پر نہ اللہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ اس سے گفتگو فرمائے گا، اور نہ ہی اس کا تزکیہ نفس فرمائے گا، اور ایسے شخص کو عذاب نار میں ڈال دے گا۔ اور دوسرا شخص وہ ہے، وہ کون ہے؟ دوسرا شخص وہ ہے جو اپنا مال جھوٹ کہہ کر بیچے، یعنی کہ اپنی دکانداری کرے، اپنے سودے کو اچھا کہے جبکہ وہ برا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ کو جو ہے سبز باغ دکھائے پھر آپ کی بات نہ سنے، ایسے شخص کے قریب بھی آپ نے نہیں جانا، کیونکہ اس پر بھی اللہ کی نظر رحمت نہیں ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بروز معاشر گفتگو نہیں فرمائے گا، اس کو اپنے غضب کے نیچے جو ہے مغلوب کر دے گا۔ اور تیسرا شخص، فرمایا تیسرا شخص وہ ہے احسان جتلانے والا، کہ اپنا احسان جتلائے لوگوں کو کہ میں نے فلاں تمہارا کام کیا تھا، آپ میرا ساتھ دیں، یعنی کہ ایسا کرنے والا، یا پھر آپ اسے احسان جتلائے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا تو آپ نے ہمارا یہ کام نہیں کیا۔ ان تین عادات والے شخصوں سے بچنا ہے، اور آپ نے ظالم کو ووٹ نہیں دینا۔ اگر ظالم بن گیا نا، حکمرانی اس کی ہوگی، تو آپ پھر اپنے ملک میں امن کے ساتھ نہیں جئیں گے، اور کل بروز قیامت اس کا بھی آپ سے حساب ہوگا، کیونکہ آپ نے پرچی بھی ایسی اس کو دی ہے، آپ نے ووٹ بھی اس کو دیا ہے جو ظالم تھا، اور ظالم کرپشن کر کے آپ کو تنگ کرے، آپ کو جو ہے آپ کا ساتھ نہ دے، آپ کے دکھ سکھ پر آپ کا شریک نہ ہو، تو آپ ایسوں کو ووٹ دے کر پھر اپنی جو ہے بہتری تلاش کرتے ہیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ بس میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، بات مختصر سی ہے، آپ نے ووٹ اس کو دینا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا دفاع کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دے، ایسے لوگوں کو آپ نے ووٹ دینا ہے، اور ایسے لوگوں کو ووٹ دینا ہے جو کہ آپ کا خیال بھی کریں، غریب عوام کو اپنے گلے کے ساتھ لگائیں، اور اس کے جو ہے دکھ درد کو سنتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے مذکورہ باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ووٹ کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔